نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ۔ پیارے سامعین، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں، قرآن کو سمجھنے والوں، قرآن کے ساتھ دل لگی کرنے والوں، قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو فتنوں سے محفوظ بنانے والوں، آج کے اس لیکچر نمبر 7 میں ہم سورہ زمر کی آیات نمبر 27، 28، 29، 30 اور 31 کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے۔ کیا بیان کیا؟ للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن پاک میں کیا بیان کیا ہے؟ من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، ہر چیز کی ہر قسم کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے احکامات سمجھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نظریات، عقائد سمجھائے ہیں۔ فرمایا کہ من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ کیوں بیان کی ہیں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ قرآن کے مخاطبین جو ہیں، قرآن لینے والے جو ہیں، جو امت محمدیہ ہے، جو قرآن کے مخاطبین ہیں، وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب قرآن کی حقانیت کو، قرآن کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آگے والی آیت میں۔ مثال کی بات، مثال بھی آگے والی آیت میں آ رہی ہے۔ فرمایا کہ قرآنًا عربیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں، قرآن کیا ہے؟ عربی لغت میں ہے، اور کیا ہے؟ غیر ذی عوج، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کسی نے گڑھی ہو، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل ہو، کوئی اس میں تحریف ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں، قرآن لینے والے جو ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے، یہ جو قرآن، اس کی عظمت بڑی ہے، یہ ایک تو ہر قسم کی کجی سے پاک ہے، اس میں یہ اتارا اس لیے تاکہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اور اس میں مثالیں بیان کی، اس میں مثالیں بیان کی ہیں۔ جیسے توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک کو ایک مثال کے ساتھ بتلایا کہ مشرک کیا چیز ہے، مشرک کا نظریہ کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، سورۃ عنکبوت میں ہے کہ سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ مشرک کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ مشرک ایسا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مشرک مثال اس آدمی کی جو اللہ کے علاوہ اور کارساز بناتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کو حاجت روا بناتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے۔ کمثل العنکبوت، اس کی مثال مکڑی کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کہ جیسے مکڑی گھر بناتی ہے اور وہ گھر بناتے وقت اس کے پاس کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز مضبوط نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا گھر ہو۔ اب اس نے گھر جو بنایا ہے، گھر چھت کے نیچے بنایا ہے، پہلے چھت ڈلی ہوئی ہے، بھائی اسی میں چھت میں رہ، اللہ نے تجھے پیدا کیا، اسی اللہ کی عبادت کرتا رہ، کہتا ہے نہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مانے۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا، اللہ کا انکاری نہیں ہوتا، اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اس اللہ کے مقابلے میں لے کر آتا ہے، کہتا ہے نہیں، یہ بھی کرنے والے، یہ بھی حاجت روا، یہ بھی مشکل کشا ہیں۔ تو اس لیے مشرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے ساتھ دیا کہ مکڑی
چھت پہلے ڈلی ہوئی ہے، اسی چھت کے نیچے نہیں رہ رہی، اپنا گھر بناتی ہے، اور اس کے بنانے میں بھی کوئی مٹیریل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اسی کے اندر کا ایک لبلبہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی مضبوط مٹیریل ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی باہر سے کچھ نہیں لیتی۔ تو اسی طرح مشرک کے پاس بھی کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں قرآن پاک سے، کوئی دلیل نہیں حدیث مبارکہ سے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ عقلی اور نہ نقلی، نہ عقلی اور نہ ہی کوئی نقلی۔ تو وہ کیا کہتا ہے، بس ایسے ہی ٹیوے لگاتا رہتا ہے، نہیں یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں ہوگا، تو اس طرح وہ ٹیوے لگاتا رہتا ہے مشرک، باقی ہوتا اس کے پاس کچھ نہیں۔ اسی طرح مکڑی کی مثال اس لیے دی کہ مکڑی جالا بنتی ہے، چھت اس کی کچھ نہیں ہے، وہ بارش سے نہیں بچ سکتی، اس میں آندھی سے نہیں بچ سکتی، اس میں دھوپ اور سردی اور گرمی سے نہیں بچ سکتی، لیکن وہ چھت کے نیچے اور چھت ڈال کے کہتی ہے میں نے بہت، بس یہ مجھے گھر بچا لے گا، یہ مجھے فلاں کر لے گا، یہ گھر مجھے سردی سے بچائے گا، گرمی سے بچائے گا۔ جیسے وہ بے وقت ہے، ایسے ہی مشرک کا نظریہ بھی بے وقت ہے، ایسے ہی مشرک کی یہ سوچ غلط ہے کہ مجھے فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں میرا حاجت روا ہے، فلاں میرا کارساز ہے، فلاں مجھے مشکلوں سے نکالتا ہے، یہ سارا نظریہ غلط ہے، جیسے مکڑی کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں اسی میں بیان کی ہے، فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک آدمی کی جس میں کئی شرکا ہیں، متشاکسون، اور آپس میں شرکا جو ہیں آپس میں ضد کرنے والے ہیں، ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو سالم کا سالم ایک ہی آدمی کا ہے، جس کا ایک ہی آدمی ہے، اور حل یستویان مثلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں حالت کے اعتبار سے برابر ہیں، کیا دونوں یہ حالت کے اعتبار سے برابر ہے؟ اب اس کو سمجھیے کیسے کہ ایک غلام ہے اور ایک غلام پانچ لوگ اس کے آقا ہیں، وہ 5 لوگوں کا غلام ہے، ایک غلام 5 لوگوں کا غلام ہے، اور ایک وہ ہے جو ایک غلام ایک کا ہی غلام ہے اور وہ ایک کا ہی غلام ہے، ایک غلام 5 آقا، اس کے 5 آقا ہیں، ایک غلام ہے اس کا ایک ہی آقا ہے، اور جس کے 5 آقا ہیں وہ آقا بھی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایٹ اے ٹائم جب ہم کہیں ہمارا کام کر، وہ دوسرا کہے نہیں پہلے میرا کام کر، تیسرا کہے پہلے میرا کام کر، چوتھا کہے نہیں پہلے میرا کام کر، تو اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اب اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ ذلیل ہی ہوگا، سوائے ذلالت کے، سوائے یعنی کہ ڈانٹ ڈپک کے، سوائے اپنے آقاؤں کے غصے کے، اور کچھ نہیں اسے حاصل ہوتا، کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو ایک ہی آدمی کا ایک غلام ہے، اور آقا نہیں، وہ جو حکم دیتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی ضلالت ہے، نہ اس کے لیے کوئی پریشانی ہے، نہ اس کے لیے کوئی ایسی کام میں رکاوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو مشرک ہے نا، وہ در در پہ جا کر سر کو جھکاتا ہے، ایک جگہ پہ سر کو جھکایا تو کہا کہ شاید یہاں میرا کام ہو جائے، اب وہاں نہیں ہوا تو دوسری جگہ پہ چلا گیا، دوسری جگہ پہ نہیں ہوا تیسری جگہ پہ چلا گیا، تیسری جگہ پہ نہیں ہوا چوتھی جگہ پہ چلا گیا، چوتھی جگہ پہ نہیں ہوا 5ویں جگہ پہ چلا گیا۔ جیسے درباروں میں لوگ بھاگتے ہیں یا اور ایسی جگہ پہ جاتے ہیں، نہیں میرا فلاں جگہ پہ کام ہو جائے گا، نہیں جی میں فلاں جگہ پہ جا کر دیکھ دوں گا نا تو میرا کام ہو جائے گا، فلاں جگہ پہ جاؤں گا نا، فلاں کے پاس جاؤں گا نا تو اس کو فلاں چیز دوں گا، اور وہ بس اس کے پاس جو بھی جاتا ہے نا اس کا کام ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ کام نہیں ہو رہا، یہ تجھے تو ذلیل ہو رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ایسے ہی مشرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک غلام جس کے 5 آقا ہو اس کے ساتھ دی ہے، اس کے ساتھ دی، جیسے وہ ذلیل ہوتا ہے ایسے ہی مشرک بھی در در کی ٹھوکریں کھا کر ذلیل ہو رہا ہے، کبھی کسی کے آگے سر جھکا رہا ہے، جو سر اللہ تعالیٰ نے اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا تھا وہ سر کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے در پہ۔ تو اسی پر علامہ اقبال نے غالباً ان کا شعر ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جھکا تو جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، ہو جس پر عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس پر عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جو موحد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی کو حاجت روا، مشکل کشا اور کارساز اور مددگار سمجھتا ہے،
اللہ ہی کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے وہ، اور جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی کسی کے در پہ نیاز، کبھی کسی کے در پہ سر کو جھکا رہا ہے، تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسئلہ حل یستویان مسئلہ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس مثال میں جیسے دونوں برابر نہیں، ایسے ہی توحید والا اور مشرک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تمام صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تمام چیزوں کا حاجت روا، تمام مخلوقات کا حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، سب کا پالنے والا، سب کا بنانے والا اللہ ہے، سارے نظاموں کو چلانے والا اللہ ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے، بلکہ ان کے اکثر، یعنی کہ دیکھیں دنیا میں اگر نظر دوڑائیں تو دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں تقریباً غالباً 6 ارب ہے یا 7 ارب ہیں، تو ان میں سے 1 ارب کے سوا ارب کے قریب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ تو بہت کم ہیں، یعنی کہ کم ہیں جو جاننے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر لا یعلمون، نہیں جانتے۔ یعنی کہ اس جاننے سے مراد یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی ہیں ان کو سمجھ کر، ان میں غور و فکر کر کے اللہ کی پہچان حاصل کرنا، اس سے جاننا یہ مراد ہے۔ پھر ایک آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں ایک مشرکین کو جواب دیا ہے۔ مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد کے فوت ہونے پر وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ چلو پریشان نہ ہو، یہ محمد اب جب مر جائے گا، جب دنیا سے چلے جائے گا تو پھر اس کا مشن بھی چلا جائے گا، کیونکہ اب اس کی نورینہ اولاد ہے نہیں۔ نورینہ اولاد جو ہے اپنے والد کے لیے پیچھے مشن کو جاری رکھتی ہے، وہ تو ہے نہیں، وہ تو بچپن میں سارے چلے گئے، اب یہ اکیلے ہی ہیں، چلو یہ جب جائیں گے تو نظام مشن جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب جی آپ پریشان نہ ہو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلیہ فرمایا انک میتون، بے شک آپ بھی وفات پانے والے ہیں، بے شک آپ کے لیے بھی وفات ہوگی، وانہم میتون، اور بے شک یہ بھی مرنے والے ہیں، یعنی مشرک بھی مرنے والے ہیں اور آپ کے لیے بھی وفات ہوگی، اور محبوب جی آپ پریشان نہ ہوں۔ تو آپ اگر دنیا سے جائیں گے تو رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے، تو یہ ان کو جواب ہے کہ رہو گے تو تم بھی نہیں۔ باقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن زندہ رہا اور زندہ رہے گا قیامت کی صبح تک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ نے جیسے اس مشن کو زندہ رکھا، اور اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے آج تک اس مشن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس چیز سے پریشان آپ نہ ہو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، بے شک تم یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربکم اپنے رب کے ہاں، یختصمون جھگڑا کرنے والے ہوں گے، جھگڑا کرو گے، اختلاف کرو گے۔ اختلاف کیا ہوگا؟ یہ مشرکین، یہ کافر لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جیسے سورۃ المائدہ میں ہے کہ ان تقولوا ما جاءنا بشیر، ان تقولوا ما جاءنا بشیر ولا نذیر، کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ڈرانے والا، کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے کہ کیوں نہیں یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے جو ہے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا، یعنی کہ اس کو سمجھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، میں نے قرآن سنایا، اس کو سنا نہیں، ان آیات کو سمجھا نہیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ کل قیامت کے دن جو اختلاف ہے، جو جھگڑا ہے، وہ اس بات پر ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے کہ نہیں، میں نے انہیں ڈرایا اور انہیں قرآن سنایا، لیکن انہوں نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ بنایا اس قرآن کو چھوڑا ہوا قرآن کو بنا دیا، یعنی کہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب کوئی مسلمان ہی بالفرض کہے کہ مجھے تو علم ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے پاس تو کوئی خبر ہی نہیں آئی، تو قرآن پاک میں جو اب کوئی غلط نظریہ بنائے بیٹھا ہے، کوئی غلط نظریہ رکھ کے بیٹھا ہے، اب وہ کہے تو میرے پاس تو علم نہیں ہے، تو مولویوں کا چکر ہے، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ اس کے پاس قرآن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی یہ کتاب قرآن پاک ان کے پاس موجود ہے، اس کو سمجھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید بھی سمجھائی، رسالت بھی سمجھائی، رسالت کے عقیدے، توحید کے عقیدے
آخرت کے عقیدے اور پہلی امتوں کے واقعات، پہلی امتوں کی کہانیاں سنا کر، واقعات بتا کر ہمیں سبق دیا کہ اے میرے بندو، میری نافرمانی نہیں کرنی، میری نافرمانی کرو گے تو انجام یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے، قرآن والوں کے ساتھ وابستہ رکھے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور قرآن کو کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفیع بنائے۔ آج کے اس درس میں ہمارا پارہ نمبر 23 میں ختم ہوا اور لیکچر نمبر 7 ہوا، انشاءاللہ کل لیکچر نمبر 8 ہوگا اور 24واں پارہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے، قرآن والوں کے ساتھ، اور اللہ تعالی کل قیامت کے دن ہمارے لیے قرآن پاک کو شفیع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔